دینی مدارس کے طلباء، فضلاء اور علماء کو نمونہ ہونا چاہیے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم علماء کرام، ہم مذہبی لوگ دین کے صحیح تشریح کرنے والے ہیں۔ جب سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، چینل پر، تقریروں میں میں دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو گندی غلیظ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے جاننے والے جو دوست احباب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو عام آدمی ہیں، جو تاجر ہیں، جو اسکول کالج والے ہیں، تو وہ ہمیں اسکرین شاٹ بھجواتے ہیں، ویڈیوز بھجواتے ہیں کہ یہ کیسے عالم ہیں، یہ کیسے دیندار ہیں، یہ کیسے انبیاء کے وارث ہیں، جو کس طرح کی گندی فحش زبان استعمال کر رہے ہیں، بےہودہ زبان استعمال کر رہے ہیں اور بد زبانی کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو سوائے ندامت کے، شرمندگی کے، ہمارے پاس کوئی جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پر غور کریں۔ کسی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اگر اختلاف ہو گیا ہے تو مہذب زبان بھی تو استعمال کی جا سکتی ہے، اچھا لب و لہجہ بھی تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ٹاؤٹ کہنا، اس کو پٹھو کہنا کسی کا، اس کو یہ کہنا کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اس پر الزامات کی بچھاڑ کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، انصاف پسندی ہے؟ اس کو کون اچھا کہتا ہے؟ میرا مختلف ممالک میں جانا ہوا ہے، میں وہاں پر جا کے دیکھتا ہوں کہ ایک بحث مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے، ایک ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، ایک مختلف موضوعات پر نقطہ نظر ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی رسپیکٹ کے ساتھ، عزت کے ساتھ اختلاف کیا جاتا ہے۔ اور ہم جو دین کے صحیح وارث ہیں، دین پر عمل کرنے والے ہیں، جو داڑھی والے ہیں، جو پگڑی والے ہیں، جو ٹوپی والے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو حدیث پڑھنے والے ہیں، جو قال اللہ قال رسول کرنے والے، جنہوں نے 10 سال خدا کی بستی میں گزارے ہوتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، تان کرتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، تو پھر قرآن کی یہ ساری آیات کس کے لیے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اور اسی طرح یہ جو کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے پر الزام مت لگاؤ، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، حسد مت کرو، ایک دوسرے پر تہمتیں مت لگاؤ، یہ ساری قرآن کی جو آیات ہیں، یہ جو وعیدیں ہیں اور احادیث بے شمار ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو بدگمانی مت کریں، بد زبانی مت کریں، بد کلامی مت کریں، الزام مت لگائیں، تہمت مت لگائیں۔ قرآن و حدیث کی جو صریح آیات ہیں، تشریحات ہیں، تو یہ کس کے لیے ہے؟ ان کا کون مصداق ہے؟ تو آج سے بھائی، آپ طالب علم ہیں مدرسے کے، آپ داڑھی والے ہیں، آپ ٹوپی والے ہیں، آپ قال اللہ قال رسول پڑھنے والے ہیں، آپ دینی مداری کے فضلاء ہیں، آپ علماء ہیں، تو آپ نے اپنی زبان کو شائستہ رکھنا ہے، مہذب رکھنا ہے، اپنے آپ کے اندر برداشت کرنی ہے۔ وہ جو کہا گیا نا، ایک دوسرے کو معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، تو یہ معافی کس کے لیے ہے؟ معاف کرو اور آگے بڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت معاف کیا، ہر وقت معاف کیا، معافی کی قرآن پاک میں ترغیب دی گئی ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو معاف کرنا، الزامات سے بچنا اور شائستہ مہذب زبان استعمال کرنا، اسوہ حسنہ کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شائستہ مہذب زبان استعمال کی ہے۔ یہ اسوہ حسنہ کو کون اپنائے گا؟ تو بھائی، آپ کوئی بھی ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لیں ہر معاملے میں۔ آج کے اس ویڈیو کا یہی دکھی پیغام ہے۔